کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا، آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے،
सूरत अल-फातिहा आयत 6 और 7 में है। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے